کرائیں گے وہ آنکھیں پھیر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو واپس نہیں آنا چاہیے. نتیجہ وکلاء کی بغاوت سے کیا ہوا کہ لوگ عوام اس بغاوت میں شامل ہوئے. چیف جسٹس تو ایک علامت کے طور پہ تھے. چیف جسٹس حصہ نہیں لے رہے تھے موومنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 گھنٹے جب ہم 5 مئی 2007 کو ان کو لے کر نکلے اور 26 گھنٹے وہ ڈرائیو کی 150 میل جو لاہور اسلام آباد سے لاہور کا سفر ہے وہ 26 گھنٹے میں وہ پورا ہوا مکمل ہوا. اس دوران چیف جسٹس نے ایک بیان نہیں دیا, ایک اخباری, ایک کسی سے ملاقات نہیں کی. ان کی طرف کا شیشہ ہم نے گاڑی کا نیچے اتارا ہی نہیں, چاہے گرمی تھی, مئی کا 5 مئی کا سارا دن اوپر سے دھوپ پڑتی رہی, ایئر کنڈیشننگ گاڑی کی خراب ہو گئی. شام آئی تو شکر کیا, رات گزری بڑے خوشگوار کیونکہ ذرا ٹھنڈ ہو گئی تھی, مئی کا مہینہ تھا. لیکن 26 گھنٹے ڈرائیو میں ایک مرتبہ چیف جسٹس نے ایک صحافی سے ایک بیان, ایک کسی مصافحہ کسی سیاسی کارکن یا لیڈر سے نہیں کیا, کیونکہ ہم نے کہا کہ آپ نے بالکل بات نہیں کرنی. وہ علامت کے موومنٹ کے وکلاء قیادت کر رہے تھے موومنٹ کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پرویز مشرف کی وکلاء کی تحریک کی وجہ سے وردی اتری. وہ مجبوراً اس کی سیاسی طور پہ چونکہ کمر ٹوٹ گئی تھی, اس کو ملک کی مسلمہ لیکن جلا وطن قیادتوں کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دینا پڑی. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر کو تشریف لائیں. میاں نواز شریف صاحب 25 نومبر کو تشریف لے آئے اور پرویز مشرف کو راستے سے ہٹنا پڑا, انتخابات کرانے پڑے. جمہوریت اسی موومنٹ کی وجہ سے ملک میں آئی اور پھر جمہوری حکومت کے دوران جب جج بحال نہیں ہوئے تو وکلاء کی موومنٹ جاری رہی اور بالآخر پہلی لانگ مارچ جون 2008 میں ہوئی. اس کے نتیجے میں پرویز مشرف مزید کمزور ہوا اور اس کو وردی تو پہلے اتار چکا تھا, اس کو کرسی بھی چھوڑنی پڑی صدارت کی. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 16 مارچ 2009 کو ججوں کی بحالی کا اعلان ہو گیا. وکلاء کی اس تحریک میں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چلا رہے, کیوں نہیں چلتے. وکلاء کی تحریک کے باعث دو بڑے ناقابل فراموش ادارے پاکستان میں معرض وجود میں آئے. ایک پارلیمنٹ 18 فروری 2008 کی الیکشن کے ذریعے, ورنہ پرویز مشرف قطعی طور پہ آزاد غیر جانبدار الیکشن کرانے کو تیار نہ ہوتا. اور دوسری آزاد عدلیہ. اب ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں, میں نے باتیں کافی کر دی ہیں, اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا میں ضرور اس کا حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. لیکن چونکہ میری یہ جو میرا یہاں قیام ہے بارسلونا میں یہ غیر سیاسی ہے تو شاید جواب آپ کو
سیاسی سوال کا بھی غیر سیاسی ملے، لیکن اب ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اداروں کو اپنے اپنے آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ میں یوں ہی سن رہا تھا کہ وزیر اعظم نے تقریر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جج صاحبان سے ملاقات کر کے اور معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ملاقاتیں ان معاملات پر نہیں ہوا کرتی عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان، اور بنیادی اصول ہے کہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی، اور پارلیمنٹ کو قانون سازی میں ہمہ مختار ہونا چاہیے، اور یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ ساورن ہے ان لیجسلیشن، ان لیجسلیٹو میں۔ وہ قوانین جو پارلیمان بناتی ہے ان کی تشریح کرنا یہ عدلیہ کا اختیار ہے۔ یہ عدلیہ کا اختیار ہے کہ ان قوانین کی، ان ترامیم کی تشریح کرے، اور تشریح کیسی ہے؟ جس طرح NRO کے متعلق کی گئی 18ویں ترمیم پہ اختیار ہوگا عدلیہ کو اس کی تشریح کرنے کا۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، عدلیہ کا کام ہے تشریح کرنا، اور انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ جو قانون بنایا جائے اس پر بھی عمل درآمد کرے، اور جو اس قانون کی تشریح کی جاتی ہے عدالت کی جانب سے اس پر بھی عمل درآمد کرے۔ یہ تین فرائض ہیں تین ریاستی اداروں کے۔ ان پر اگر ہم چلنا شروع ہو گئے، ان پر اگر ہم نے عمل درآمد شروع کیا تو یہ پاکستان کی ترقی اور بہتری کی جانب ایک پیش قدمی ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک دو پہلی تو بات یہ ہے، آپ نے چونکہ عمومی طور پہ پوچھا ہے کہ کیا آپ مطمئن ہیں عدلیہ کی کارکردگی سے آزادی کے بعد؟ میں بالکل مطمئن ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جب چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس تھے تو دکانداری لگی ہوئی تھی، دکان لگی ہوئی تھی، اور کس طرح وکلاء جا کے ان کے سامنے پیش ہونے کے پیسے فیسیں پکڑ رہے تھے، اور 9/10 جو فیس ہوتی تھی وہ جج کی ہوتی تھی، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک اس کے بارے میں الزامات اور کھلی باتیں۔ اس لیے پہلا تو آپ کو یہ جواب دے دوں۔ دوسری بات میں یاد کر دوں کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں، میں ان کی گائیڈ بھی کرتا رہا ہوں۔ میرا ان کا ایک فیملی کا تعلق اب ہو گیا اس کی وجہ سے، جس کی باعث میں ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ میں نے ان کی عدالت میں پیش ہونے سے اجتناب کیا ہے، اکیلا ہوں جو اس موومنٹ کے لیڈرز میں تھا جو ان کی عدالت میں نہیں پیش ہوتا، حالانکہ مجھے اس پہ میں اربعہ روپیہ بنا سکتا ہوں، لیکن افتخار محمد چودھری صاحب جہاں الزامات ان محلات کے ان محلات کے ہر ایک پہ لگ رہے ہیں، غلط لگ رہے ہیں یا صحیح لگ رہے ہیں، اس کے قطع نظر افتخار محمد چودھری کا ایک گھر ہے جو کوئٹہ میں ان کا اس وقت تھا جب وہ وکیل تھے، اور وہ بھی موروثی گھر ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی جائیداد، کوئی گھر، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ افتخار محمد چودھری نے PCO کے تحت حلف لیا، اور جن لوگوں نے ججز نے PCO کے تحت حلف لیا بعد میں ان کو خارج کر دیا۔ یہ بالکل آپ نے بجا کہا۔ سن 2000 میں
افتخار محمد چودھری اور دیگر ججوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا. اس حلف اور پی سی او کے اس دوسرے حلف میں فرق یہ ہے کہ پی سی او کا جب 2007 والا حلف تھا 3 نومبر 2007 میں، اس وقت ایک سپریم کورٹ نے ایک سٹے آرڈر دے دیا تھا پی سی او کے حلف سے پہلے، ورنہ 2 مرتبہ اس سے پہلے پی سی او کا حلف ہو چکا تھا، اور نظیر یہی تھی کہ جج پی سی او کے تحت حلف لے سکتے ہیں. ضیاء الحق نے 2 مرتبہ پی سی او کے تحت حلف لیے، مشرف نے 1 مرتبہ پی سی او کے تحت حلف لیا. بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں 1977 میں اور ظفر علی شاہ کے مقدمہ میں سن 2000 میں سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی سی او کا حلف جو ہے یہ جائز ہے. یہ 2007 میں افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم پی سی او کے تحت حلف نہیں لیں گے اور کوئی جج نہیں لے گا. جن ججوں نے 2007 میں پی سی او کے تحت حلف لیا انہوں نے اس حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہم بھول جاتے ہیں، 5 مہینے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے چھوٹے بچوں سمیت اپنے گھر کی عمارت کے اندر نظر بند رہے، اپنے گھر کی عمارت کے اندر 3 نومبر سے 5 مہینے، جب تک یوسف رضا گیلانی صاحب نے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان کو رہا نہیں کیا. وہ اپنے گھر کی عمارت کے اندر بند رہے. 3 اسکول جانے والے بچے اسکول نہیں جا سکے. کسی ہیومن رائٹس کمیشن نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے نہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اور وہ سارے دروازے اس گھر کی عمارت کے مکفل تھے، ماں سوائے کچن کا دروازہ جس سے سپلائیز آتی تھی، رسد ملتی تھی، اور وہ بھی اس کے باہر بھی 24 گھنٹے 4 پولیس والے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ باہر نکل کے ستارے نہ گننا شروع کر. آپ نے کہا کہ مشرف کی وردی والے بینچ میں رد و بدل کیا چیف جسٹس نے. یہ مشرف کا پروپیگنڈا ہے. مشرف جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، ایک بلی تھا، ایک ظالم شخص تھا. ایک بات لازم تھی، وہ یہ تھی کہ مشرف کا مقدمہ، جب مشرف کی وردی والا مقدمہ چلا تو پہلے 3 ممبر بینچ تھے. شریف الدین پیرزادے نے اس پہ اعتراض کیا اور کہا کہ لارجر بینچ بناؤ. لارجر بینچ بنایا جس کی سربراہی میں بھگوان داس صاحب کو لگوایا، لیکن بھگوان داس صاحب نے کہا کہ میں یورپ کے دورے پہ جا رہا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا. جب بینچ بنا تو بھگوان داس صاحب پیرس میں تھے، اس لیے ایک جج کو ہٹایا نہیں. ایک جج وہ آ نہیں سکے، انہوں نے خود اعتراض کیا اس میں شامل ہونے سے. اور بالآخر جو امپورٹنٹ بات ہے جس کا اعلان میں نے جس دن چیف جسٹس بحال ہوئے تھے اس دن میں نے ان کے وکیل کے طور پہ کر دیا تھا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کسی ایسے بینچ پہ نہیں بیٹھیں گے جس پہ مشرف کا معاملہ سامنے آئے گا، مشرف کا مسئلہ، اور وہ نہیں بیٹھے. وہ سر میں 4-5 رہ گئے.